تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام لوگوں کو رغبت دلا رہے ہیں کہ راہ خدا میں پیسے خرچ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنگ کا موقع ہے، جنگ کے لیے ساز و سامان کی تیاری ہونی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، حضرت عثمان غنی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ مع ساز و سامان عثمان کی طرف سے راہ خدا میں دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ مع ساز و سامان۔ ایسے نہیں کہ صرف اونٹ دے دیے گئے، نہ بلکہ ان کے اوپر جو مکمل سامان ہونا چاہیے وہ سامان دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، پھر تقریر آپ فرمانے لگے، آپ لوگوں کو رغبت دلانے لگے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ عثمان کی طرف سے راہ خدا میں دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو رغبت دلانے لگتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ عثمان کی طرف سے مع ساز و سامان راہ خدا میں دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے اونٹ؟ 300 اونٹ۔ وہ یہاں تک آتا ہے کہ جب جنگ کا موقع آیا، جب جنگ کی تیاریاں چل رہی تھی، تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ مع ساز و سامان راہ خدا میں خرچ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور 1000 اشرفی یا درہم و دینار جو آپ اپنی آستین کے اندر لے کے آئے تھے، حضور علیہ السلام کی جھولی کے اندر ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے لیے اس دن دعا فرمائی تھی، حضرت عثمان غنی کے لیے اس دن دعا فرمائی تھی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حضرت عثمان غنی کی شان کیا ہے۔ اور اسی دن جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 4000 دینار راہ خدا کے اندر خرچ کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب راہ خدا کی بات آئے تو پھر ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جتنی توفیق دے اتنا ہی دے دینا چاہیے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے مال سے اسلام کو بڑی طاقت بخشی گئی ہے، جن کے مال سے اسلام کی بڑی مدد کی گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر رہ کر جنت کو 2 مرتبہ خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ جنت دنیا کے اندر رہ کر حضرت عثمان نے 2 مرتبہ جنت کو خرید لیا ہے، 2 مرتبہ جنت کو خرید لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ تو یہی جو حضرت عثمان غنی نے جنگ تبوک پر مال دیا تھا، اور دوسری مرتبہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں پر جو کنویں کا پانی تھا وہ میٹھا نہیں تھا، صرف ایک ہی پانی تھا جو میٹھا تھا، اور وہ جو کنواں تھا وہ ایک یہودی کا تھا، اور وہ لوگوں کو پانی بیچا کرتا تھا اور بڑے مہنگے داموں میں بیچا کرتا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ جب چیز ایک ہی ہو یا ایک ہی جگہ مل رہی ہو تو جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ اپنی من مرضی کا دام اس سے لیا کرتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتہ چل جائے انسان کو کہ کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے تو وہ اس کو اسٹاک کر کے رکھ لیتا ہے، اور وہ اس وقت اس کو سیل نہیں کرتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کے دام بڑھ گئے ہیں تو پھر وہ اس کو بیچتا ہوا سیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایسے ہی حال اس یہودی کا تھا، وہ جانتا تھا کہ میٹھا پانی یہاں اس کنویں کے علاوہ کسی اور کنویں کا نہیں ہے، تو وہ مسلمانوں کو اور مہنگے داموں کے اندر بیچا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کنویں کو خریدے گا، جو اس کنویں کو خریدے گا، جنت کی ٹکٹ میری جیب میں ہے، میں اسے دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ جنت کی ٹکٹ میری جیب میں ہے، جو اس کنویں کو خریدے گا، وقف کرے گا مسلمانوں کو، میں اس کو دے دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ ہاں بھائی دام بتا، اس کا دام کیا ہے؟ دام طے ہو گیا، پیسہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ کنواں میں آپ کو پورا نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا۔ طے ہو گیا، ایک دن مسلمان اس سے پانی لیں گے، ایک دن یہودی بیچے گا۔ لیکن مسلمان جو تھے
وہ ایک ہی دن کے اندر 2 دن کا پانی لے لیا کرتے تھے، وہ ایک ہی دن کے اندر اتنا پانی لے آیا کرتے تھے کہ ان کے 2 دن کے کافی ہو جائے۔ تو جب اس یہودی نے دیکھا سلمان تو ایسے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر 2 دن کا پانی لے آ جاتے ہیں، تو جو دوسرے دن ہے میرا پانی نہیں بکتا ہے، تو اس نے سوچا کہ جو آدھا کنواں ہے وہ بھی عثمان کے ہاتھ بیچ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو مکمل خریدا، اور خریدنے کے بعد کہہ دیا کہ جو کنواں ہے یہ عام ہے، اس سے چاہے مسلمان پیے یہودی پیے سب کے لیے عام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عثمان غنی ہے کہ جنہوں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ تو اب یہاں سے نبی کا مقام بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنت کی ٹکٹیں نبی کی جیب میں ہوا کرتی ہیں، جنت کی ٹکٹیں نبی کی جیب میں ہوا کرتی ہے، جسے چاہتے ہیں نبی علیہ السلام دے دیا کرتے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مرتبہ ہے۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، میں اور آپ تو یہ ہے کہ ایک پانی کا گلاس کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، ہم اور آپ تو یہ ہے کہ کسی کے مکان کی ملکیت کسی کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن نبی کا مقام تو دیکھے کہ جنت کا ٹکٹ عثمان کو دے دیا۔ سبحان اللہ، جنت کا ٹکٹ عثمان کو دے دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں حضرت عثمان کا مقام کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔